کہ موسیٰ علیہ السلام ڈیفینیٹلی وہاں پہ بچے قتل ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے الٹیمیٹلی اور جانا ہی پڑے گا, لیکن شروع میں اللہ کی کیا ایلیجنس, اللہ کی مدد, اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں چاہیے علم کے ذریعے اور عمل کے ذریعے اور عبادہ کے ذریعے. اے موسیٰ ہم آپ کی تربیت کر رہے تھے, کرتے جا رہے تھے یہاں تک کہ آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے اینڈ یو ور ریڈی فار اٹ. بندے کو وقت لگ سکتا ہے بٹ اف یو آر ریڈی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے سب سے بڑا دشمن بھی ہوگا نا, یو ول ناٹ بی فیئرس. ابھی جہاد اٹس دا بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈ, جیسے وہ بش نے کہا تھا. اگر آپ اس جہاد میں جو کہ ابھی ہارٹس اینڈ مائنڈ کے بیٹل ہے, انسٹاگرام, لاسٹ, لو, ٹیمپٹیشنز, ڈرگز, الکوہول, پارٹیز, LSDs, آئس میں فیل ہو رہے ہیں, تو جو اصل جہاد فی سبیل اللہ ہوگا تلواروں سے یا بندوقوں سے, جب اوپر سے گولیاں گزر رہی ہوں گی پھر آپ کیا کریں گے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب بندہ مار دیا, کیا ہے, قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. یہ شیطان کی طرف سے یہ عمل تھا میرا, کہ وہ دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. آپ جتنے مرضی بڑے سٹیٹس پہ آ جائیں, نبوت سے بڑا کوئی سٹیٹس ہے نہیں. آپ جتنے مرضی علم میں بڑے ہو جائیں, موسیٰ سے زیادہ علم ہوگا آپ کے پاس نہیں. جب موسیٰ ہمبل ہے تو آپ سے بھی جب غلطی ہو جائے نا, ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر طرف فتنہ فساد چل رہا ہے, whether you see it in Palestine, Lebanon, whether it is Sudan, Somalia, whether it is Pakistan. یعنی آپ مسلم کنٹریز میں جنرلی دیکھیں, یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, اور حالات کبھی کبھار اتنے ڈپریسنگ ہو جاتے ہیں. اور ابھی ایپسٹین فائلز کا ایک پورا وہ ایک کھاتا کھل گیا ہے, 3 ملین ڈاکیومنٹس ہیں, پتہ نہیں کس کس کے نام باہر نکلتے آ رہے ہیں, اینڈ یو آر لائک I mean what is this mess? ہم کس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, and when is the change coming? چینج کب آ رہا ہے؟ میں یہ نا انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے سورہ قصص نکالیں, سورہ نمبر 28. سورہ starts with the mention of موسیٰ علیہ السلام. شروع سے ہی نا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون بدبخت تھا, اس نے زمین پر فساد مچایا ہوا تھا, ہم نے چاہا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں, ٹاکنگ اباؤٹ بنو اسرائیل, اور ان کو تمکین عطا فرمائیں. یعنی وہ اب جو ہے اب اچھے طریقے سے رہیں گے, فرعون کو یعنی تباہ کر دیا جائے گا. اچھا, یو ایز اے ریڈر یو وڈ بی ایکسپیکٹنگ کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, رائٹ؟ آپ کو پتہ ہے اگلا جو سینٹنس ہے یا آیت ہے وہ کیا ہے, کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. یعنی کہاں پہ قوم نے آزاد ہونا تھا اور یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اٹ مینز از ابھی موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہونا ہے, انہوں نے جوانی کو پہنچنا ہے, اور وہ 8-10 سال اپنا مہر ادا کرتے ہیں. اور دیکھیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اخوان, یہاں پہ 8-10 سال موسیٰ علیہ السلام اپنا مہر ادا کر رہے ہیں ان مدین, اور وہاں پہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. What would you say about موسیٰ علیہ السلام, right? اور اس پورے سینیریو کو جیسے آپ نے کہا نا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اے موسیٰ ہم آپ کو تیار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا میزان ڈیفرنٹ ہے شیخ. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نا ایک ہی منٹ میں نا بس چٹکی بجا کے نا سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے, سب کو کینسل کر دو. اللہ تعالیٰ کا میزان دیکھیں, نہیں سب کو کینسل کر دو. سال ہاں کم ٹائم میں نہیں, سب کو کینسل بھی کر دو. آج کچھ لوگ ہوتے ہیں سب کو ہی کینسل کر دیتے ہیں. یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ حفظ کر رہے ہیں, فلسطین میں یہ ہو رہا ہے, کینسل کینسل کینسل, سب چھوڑ دو. یہ کیا چکر؟ اور شیخ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. سبحان اللہ, اس میں میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں. جی, لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ علم سیکھ رہے ہیں یا عبادات میں کر رہے ہیں, اور تراویحیں پڑھ لو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ پڑھو. نو ڈاؤٹ اس میں جہاد کو ڈیفینیٹلی شامل نہیں کرتے, ایک پورشن آف دین بتاتے ہیں, شاید لوگوں کو جان بوجھ کے ذرا پھیرنے کے لیے. جہاد بھی کرنا ہے, اور جہاد ایک بہت ابینڈنڈ سنت ہے, سنت متروک ہے, محجور ہے, وہ کرنا ہے لازمی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ بچے قتل ہو رہے ہیں, موسیٰ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں, کہتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. میں تیرا رب ہوں موسیٰ, تو میری عبادت کر اور نماز پڑھ میرے ذکر کے لیے. یعنی ڈیووشن اینڈ پلیج فار عبادہ موسیٰ علیہ السلام کی لائف کے شروع سے ہی. اور پھر علم کے لیے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ, جو علم کے راستے پہ چل پڑا وہ جنت کے راستے پہ چل پڑا. تو
سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈیفینیٹلی وہاں پہ بچے قتل ہو رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے الٹیمیٹلی اور جانا ہی پڑے گا, لیکن شروع میں اللہ کی کیا ایلیجنس, اللہ کی مدد, اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں چاہیے علم کے ذریعے اور عمل کے ذریعے اور عبادہ کے ذریعے؟ برو ایشو یہی ہے نا ایکچولی نا, ہم لوگ واللہ میں بتاؤں بہت زیادہ نا ہم لوگ امپلسیو ہو جاتے ہیں کیونکہ 2026 ہے, یو نیڈ ایوری تھنگ یو نو آن یور فنگر ٹپس رائٹ. ابھی آپ کو یہ پتہ کرنا ہے, چیٹ جی پی ٹی کھول دیں یا آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو چیز منگوانی ہے. علم سیکھنا نا یہ تھوڑا سا لمبا وقت چاہیے اس کے لیے, یو ہیو ٹو لرن. اور اسی لیے اہل علم کہتے ہیں علم کے لیے حلم بھی چاہیے, آپ کے اندر نا فوربیرنس ہونی چاہیے, اٹ ٹیکس ٹائم. اب دیکھیں جو ہمارے نبی کی تربیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب 13 سال کی لمبی جد و جہد تھی. اچھا سم پیپل مائٹ فیل کہ ہم لوگ شاید نا جہاد کو ابینڈن کر رہے ہیں اور ہم جہاد نہیں چاہتے. واللہ ثم واللہ جہاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن آپ کی ایموشنز فلیئر اپ ہوتے ہیں, آپ نے کوئی ویڈیو دیکھ لی اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. نو برادر, the moment you'll sleep and you'll rise up, you'll say, oh yeah, میں کہاں آ گیا ہوں, I need to go back to my house. Exactly. یہ میں کہاں آ گیا ہوں, یہاں پہ تو مجھے کمفرٹیبل پیلو نہیں مل رہا. You understand? آپ کو وہاں پہ کوئی یعنی ایپ نہیں ملے گی جس سے آپ کو پیزا ملے گا. No, you have to face hunger. یعنی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, یعنی یہ ساری چیزیں, یہ ساری سٹیجز ہیں, تیار ہونا پڑے گا. تو تربیت ہے نا, that's why Allah said, چھوٹی ہے اسلام کی, that's why Allah said کہ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ, اے موسیٰ ہم آپ کی تربیت کر رہے تھے, کرتے جا رہے تھے یہاں تک کہ آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے and you were ready for it. تو اس کے لیے نا پریپیئر ہونا پڑتا ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف دی لائف آف موسیٰ از دس کہ بندے کو وقت لگ سکتا ہے, بٹ اف یو آر ریڈی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے سب سے بڑا دشمن بھی ہوگا نا, you will not be fearful. آپ نا اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑائی بیان کرو. یہ جو داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں نے سنا کہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فوج گئی تھی نا, جالوت اور طالوت کا جو ہوا, تو اس میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بیچ میں اللہ نے کہا کہ اب ندی میں اترو گے تو آپ نے جو ہے نا پانی نہیں پینا ہے, ایک چلو بھر پینا ہے آپ نے. یہ ایک ٹیسٹ تھا جو ان کے کنگ نے کہا نا. تو اس میں جب ندی آیا تو تھکے ہوئے تھے سارے. اب یہ ہجوم تھا نا, کراؤڈ تھا, کراؤڈ سے اس کو جو پیور ہیں ان کو الگ کرنا تھا, فلٹر آؤٹ کرنا تھا. تو جو ہی پہنچے لوگوں نے اندر چھلانگیں مار دی, کوئی پانی پی رہا ہے, کوئی نہا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. صرف ان میں سے کہتے ہیں کہ 313 رہ گئے تھے جنہوں نے نہیں پیا. اچھا جب اگلے دن وہ جب فوج سامنے کھڑی ہوئی, وہ جو ہزاروں تھے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ان 313 نے کیا کہا کہ ہم لڑیں گے ان کے ساتھ, جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تھا. اب یہاں پر آپ ہجوم کھڑا کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جا کے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور آپ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں, اصحاب صفہ میں لوگ بس کھانے کو نہیں تھا, پوری صفیں گر جاتی تھیں کھانے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر رہے تھے, مہر بھی دے رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. اب کوئی کہتا ہے کہ نبی قسم آپ نکاح کر رہے ہیں, ادھر تو یہ حالات ہیں اور وہاں پر آپ حق مہر بھی دے رہے, دس از ناٹ نیڈیڈ. لیکن وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں, نکاح بھی چل رہے ہیں, اچھا عبادات بھی چل رہی ہیں, دکانیں بھی چل رہی ہیں, سب چل رہا ہے کچھ. کوئی نتھنگ سٹاپس. آپ ایک برش بڑا سا پکڑ کے ایسے نہیں پھیرنا شروع کر دیتے. آئی تھنک دو ایکسٹریمز ہیں. ہاں یار, ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ عبادات علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, چلو بھاگو نکلو یہاں سے, ٹھیک ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ تلوار پکڑو نکلو. نہیں, یہ تو ایک تو پہلی ہے نا یہ, ٹھیک ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ایک بہت لمبا تیاری اور بہت لمبا ٹائم چاہیے. یعنی بہت ساری چیزیں ہم جیسے اسلام کی سائمنٹیلیسلی بھی کر رہے ہوتے ہیں. وَأَعِدَّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تیاری پوری ہونی چاہیے. اور أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ رَمْيٌ, یاد رکھو قوت جو ہے نا وہ دور سے نشانہ مارنے میں ہے. ہم کیا ریڈی ہیں؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان ابھی اپنا تیاری کر رہا ہے. بہت سارے صحابہ ایسے بھی ہیں جو آئے اور انہیں اسلام قبول کرتے ہی وہ جہاد میں شامل ہو گئے, شہید بھی ہو گئے, ٹھیک ہے. تو ان کا تو اس لیول آف ایمان نہیں تھا, لیکن دے اسٹل فاٹ اینڈ دے گاٹ مارٹرڈ ان دی وے آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن یہ ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اٹ از اے ٹف تھنگ. آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہوگی. صرف باتیں زبان سے تیاری نہ کریں, پھر ہارس رائڈنگ سیکھیں, فائرنگ سیکھیں, ایٹامک ویپنری جو بنانا ہے یعنی سیکھیں,
and be ready for it. سر ہم نے کبھی Just don't talk. ہماری عوام نے کبھی یہ چیزیں دیکھی نہیں ہے. سب سے ہم نے NCC ہوتی تھی, اس میں ایک فائر ایک مارتے تھے, ٹھیک ہے نا, ہماری بالکل پریکٹس نہیں. افغانستان کی جو عورتیں ہیں سوچیں, انہوں نے بچپن سے ہی جنگیں دیکھی ہوئی ہیں, اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ حال ہو گیا تھا کہ انہیں بعض اوقات اپنے جسم بیچنے پڑ جاتے زندہ رہنے کے لیے. اور ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا خدا نخواستہ اگر یہ چیز آ گئی, وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ. ہمارا کوئی ایمان کا لیول ہی کوئی نہیں ہے. ابھی تو وہ جو اولڈ ٹیکنیکس آف وارفیئر تھی نا, گولی بندوق, وہ ختم ہو گیا نا. ابھی جہاد اٹس دا بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈ, جیسے وہ بش نے کہا تھا. اگر آپ اس جہاد میں, جو کہ ابھی ہارٹس اینڈ مائنڈ کے بیٹل ہے, انسٹاگرام, لسٹ, لو, ٹیمپٹیشنز, ڈرگز, الکوہول, پارٹیز, LSDs, آئس میں فیل ہو رہے ہیں, تو جو اصل جہاد فی سبیل اللہ ہوگا تلواروں سے یا بندوقوں سے, جب اوپر سے گولیاں گزر رہی ہوں گی, پھر آپ کیا کریں گے؟ سو بی پریپیئرڈ. اسی اسٹوری میں ایک اور پیلسٹائن سے ہی ریلیٹڈ ایک بس کوسچن بہت زیادہ آتا ہے, وائی دیر از سو مچ سفرنگ. وہی مفتی شمائل اور ان کا بھی جو ہوا تھا, کیا نام تھا اس کا, جاوید اختر, آخر میں یہی کہے گا, اور اس نے کہا کہ وائی دیر از سو مچ سفرنگ, پیپل ڈائنگ ان پیلسٹائن. تو بات یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام والی اسٹوری ہے کہ میکنگ اے ہول ان دا بوٹ, کلنگ اے ینگ بوائے, ٹھیک ہے نا, اور وہ دیوار کا بنا دینا. اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں آئی حکمت کی, کیونکہ حکمت والی صفت اللہ تعالیٰ کی ہم اس سے واقف نہیں ہیں. کیوں شیخ, اس کے لیے کیوں دیکھیں, اس سے نا جیسے ان شیخ نے بھی کہا تھا نا کہ واٹ از یور ورلڈ ویو ان فرسٹ پلیس. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دنیا ہی ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر آپ جوان ہیں تو آپ کی جوانی ڈھل جائے گی, رنکلز آ جائیں گے, آنکھیں کمزور ہو جائیں گی, اٹس آل ڈوم اینڈ گلوم, رائٹ. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ورلڈ ویو صرف اس دنیا کی حد تک محدود نہیں رہتا. جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر مجھے یہاں پہ کانٹا بھی چبھے گا نا, اس کا مجھے ریوارڈ ملے گا ان دی ہیئر آفٹر. تو یہ بہت زیادہ کلیئر اس میں ہو جاتا ہے. اور صبر بھی ہے نا شیخ. علم جو ان کا واقعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جب آپ پڑھتے ہیں نا, آپ ذرا چیک کریں, ایک کامن ورڈ جو بہت دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے وہ صبر ہے. انک لن تستطیع معی صبرا, رائٹ. اور اینڈ میں بھی یہی آتا ہے. شیخ اللہ کے نبی موسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لم یرا الا صابرا محتسبا, موسیٰ کو ہمیشہ دیکھا گیا صبر والا اور محتسبا, یعنی اکاؤنٹیبل, اپنے آپ کو ٹھہرانے والا. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب بھی موسیٰ پہ پرابلم آئی تو وہ صبر والا تھا, پیشنس کرنے والا تھا. تو آئی تھنک پیشنس. اور اس مومنٹ پہ بھی نا شیخ دیکھیں, اہل علم پتہ کیا کہتے ہیں, دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے نا, موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ حق بنتا تھا تمام لوگوں میں کہ وہ سمجھ جاتے کہ کیا ہو رہا ہے. وائی؟ جب انہوں نے کشتی کو تھوڑا سا وہ خراب کر دیا, موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ ایک زمانہ تھا کہ ان کو بھی ٹوکری میں ڈالا گیا تھا, وہ ٹوکری ڈوبی نہیں تھی, رائٹ. اور جب انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا, موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ مجھ سے بھی ایک بندہ قتل ہو گیا تھا, بٹ دیر واز سم تھنگ ایلس ان دا اسٹوری, رائٹ. لائک وائز جو انہوں نے دیوار سیدھی کر دی تھی خضر علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام پھر بھول گئے کہ میں نے بھی تو خواتین کی ہیلپ کی تھی اور میں نے ان سے پیسے نہیں لیے تھے, رائٹ. تو اہل علم کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ پائے, اس پوائنٹ تک نہیں پہنچ پائے, then what do you think about yourself? تو you should have more صبر. آپ کو زیادہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں, you know there is so much more behind the curtain. تو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے کیا تھا. انہوں نے بس یعنی انسپائرڈ جب ہوتی ہیں تو وہ کام کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ہاں, دا پوائنٹ از کہ موسیٰ علیہ السلام, اٹ واز ویری لاجیکل فار موسیٰ علیہ السلام ٹو گیٹ اینگری, یو نو, بیکاز کوئی بھی ہوتا تو یہ کرتا. بٹ دا پوائنٹ از کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. صح, وہ تکوینی تھے, یہ تشریعی تھے, دنیا کی ان کو شریعت کا پتہ تھا, وہ کن فیکون والے تھے. جو خضر آپ دیکھیں نا, اولو العزم من الرسول میں سے ہیں, ٹاپ 5 میں سے ہیں, اور نو ڈاؤٹ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نالجبل اس ٹائم زمین پہ کوئی نہیں تھا. نبی ہے, نبی اللہ ہے, کلیم اللہ ہے, یعنی اس ٹائم اللہ سے کوئی بھی نہیں بات کر رہا تھا موسیٰ کے. اس ٹائم کیا شیخ, نہ پہلے نہ اس کے بعد, یعنی کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے اللہ سے ڈائریکٹلی کلام کیا ہو. لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ سے غلطی ہو جاتی ہے خضر کے معاملے میں یا بندہ مارنے کے معاملے میں, موسیٰ از دا فرسٹ پرسن ٹو ایکسیپٹ مسٹیکس. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب بندہ مار دیا, کیا ہے, قال ھذا من عمل الشیطان,
इन्नहु अदुव्वुन मुदिल्ल मुबीन, ये शैतान की तरफ से ये अमल था मेरा, ये वो दुश्मन है और गुमराह करने वाला है। इवन जब वो फिर अल्लाह की तरफ रुजू किया, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, तो फिर अल्लाह ताला ने फ़ौरन से उनको माफ़ कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला को माफ़ करने। यानी सो पॉइंट हियर इज़, आप जितने मर्जी बड़े स्टेटस पे आ जाएं, नबूवत से बड़ा कोई स्टेटस है नहीं, आप जितने मर्जी इल्म में बड़े हो जाएं, मूसा से ज़्यादा इल्म होगा आपके पास नहीं। जब मूसा हम्बल है तो आपसे भी जब गलती हो जाए ना, अच्छा मैं भी अपॉलॉजी कर लेना, मैं एक ट्रेट शेयर करता हूँ, और ये समझ लें कि आज के मर्दों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और गुड न्यूज़ भी है, इंफॉर्मेशन है। स्पेशली आपको पता है आजकल नौजवानों में मसला है शादी का, दे कांट गेट मैरिड, राइट। वो कहते हैं अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। मुफ्ती तारिक मसूद भी कहते हैं कि जी आज अच्छे रिश्ते शार्ट हुए हैं, मार्केट में शार्ट है, मार्केट में शार्ट है। मूसा अलैहि सलाम ने जब हेल्प की थी ना उन खवातीन की, उन खवातीन में से एक खातून ने ना, जो सही में रजुल होते हैं ना, मर्द होते हैं, उनकी ट्रेड्स बयान की थी शेख अपने फादर से। उन्होंने कहा था कि इस्तअजर हूँ, उनको आप कुछ ना कुछ दे दें, मुआवजा दे दें। क्यों? क्योंकि वो कवी हैं और अमीन हैं। इफ देयर इज अ मैन हु हैज दिस क्वालिटी दैट ही इज कवी, स्ट्रॉन्ग भी है फिजिकली एंड मेंटली एज वेल। आप देखें क्यों मूसा अलैहि सलाम कितनी प्रॉब्लम में थे शेख, यानी अब वो एक नए इलाके में आ गए हैं, उनको नहीं पता कि मेरा खाना कहाँ से आएगा, मैं कहाँ से पीऊंगा, कहाँ पे रहूंगा, हालांकि ही वाज अ प्रिंस। उनको तो अपनी टेंशन होनी चाहिए ना। आज देखें हमें थोड़ी सी टेंशन होती है, वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोसी क्या हैं, जिंदा हैं, कोई त्यौहार चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन उन्होंने ना देखें, बिकॉज ही वॉज इमोशनली इंटेलिजेंट, उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर भी तो मसला चल रहा है, ही हेल्प देम आउट, राइट। तो कवी स्ट्रेंथ, ही हैड दिस स्ट्रेंथ, इसके साथ साथ अमीन भी हैं, ईमानदार भी हैं, प्लस उनके अंदर हया भी थी, हया थी। उन्होंने जब हेल्प की उन खवातीन की, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा बाय द वे व्हाट्स योर नेम, आप कहाँ से आई हैं, कहाँ पे रहती हैं, आई एम अ ट्रैवलर, आप मुझे यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट के बारे में बता दें। सो इफ देयर इज अ मैन आउट देयर हु हैज these three qualities, कवी, अमीन और हया, वल्लाही यू आर द जेम। अच्छा इसी तरह ना आप ना बाकी मूसा अलैहि सलाम की क्वालिटीज को फॉलो कर रहे हैं। आपने दुल्हा तो ढूंढ लिया, मैं दुल्हन की बताता हूँ कि दुल्हन किस तरह की होनी चाहिए। वो भी उसी में ही वाक़े में ही है कि जाअतहु इहदाहुमा, किस तरह आई वो, तमशी अला इस्तहयाई। क्या मतलब अल्लाह, देखो अल्लाह ताला ये इतने छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना नहीं बताते हैं कुरान में, लेकिन एक औरत की जो चाल नबी अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में डिस्क्राइब किया और उसको पसंद किया कि वो जब वो चलती आई तो उसमें हया था, हया के ऊपर चलती हुई आई। हाँ, लेकिन उसमें सिर्फ हया देखें, उसकी चलन में नहीं थी, उसकी आंखों में थी, उसके सुनने में, उसके दिमाग में, उसके कपड़ों में, वो सारी ऑल ऑफ दैट कंबाइंड टू मेक दैट गेट दैट अल्लाह सुब्हानो व तआला प्रेज्ड। शेख इस आयत को मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन है ना जो ये इस आयत में बयान कर दिया गया है, यानी इट्स नॉट हराम टू टॉक टू अ मैन, यानी जब जरूरत के तहत, लेकिन इसमें किस तरह से बात करनी है, वो जो हम फार्मूला बताते हैं ना, PPL फार्मूला, द इंटरजेंडर कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी पर्पसफुल, पब्लिक एंड लिमिटेड। ये नहीं कहा उन्होंने कि आए जरा मूसा कमरे में आए, आपसे बात करनी है, एक्स्ट्रा कोई बात। शेख मैं इस आयत को थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूँ, इंशाल्लाह पीपल विल एंजॉय, और ये हमारी बहनों के लिए भी इंशाल्लाह मोटिवेशन है। आयत के अल्फाज कुछ यूं हैं, और मेरा ख्याल है सूरह क़सस का नंबर 25 है परहैप्स, वजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कि उनमें से एक खातून आती है तमशी टू वॉक। अगर अल्लाह ताला सिर्फ ये बता देते ना पढ़ने वाले को कि कोई औरत है वो चल के आ रही है, इट वाज इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज समवन हु वाज वॉकिंग, राइट। अल्लाह ताला ने क्यों बताया तमशी अला इस्तिहया, शी वाज वॉकिंग विद हया। यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे रब ने हमें उसका नाम नहीं बताया, यानी उन खातून का कास्ट नहीं बताई, उनके घर का एड्रेस नहीं बताया, उनका प्रोफेशन नहीं बताया, उनका क्या फिजिकल स्ट्रेचर था नहीं बताया। उन सब क्वालिटीज़ को साइड पे करके एक क्वालिटी बताई जो अल्लाह के यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, सबसे वैल्यूएबल है, एंड दैट इज हया, मॉडेस्टी। सी सो वन पॉइंट इज तमशी अला इस्तिहया, शी वाज वॉकिंग विद हया। अब इसको अगर आप अला इस्तिहया इन क़ालत अगर इस तरह पढ़ेंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा से कहा उसने हया के साथ कहा। इट मीन्स इज शी वाज वॉकिंग विद हया एंड शी वाज टॉकिंग विद हया। एंड वन मोर थिंग,
کیا اللہ تعالیٰ نے حیا کہا ہے یا استحیا کہا ہے؟ استحیا مزید ہے. اس میں یعنی علماء کہتے ہیں، گرامیرینز کہتے ہیں کہ یعنی جب آپ کسی لفظ میں زیادہ حروف ایڈ کر دیتے ہیں تدلو علی زیادہ معنی، اس میں معنی میں نا زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر صرف حیا نہیں تھی، بہت زیادہ حیا تھی. یہ 3 چیزیں ہو گئی، یعنی زیادت المبنى تدل علی زیادت المعنی. نعم. پھر the way she talks، اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی کتنی حیا تھی اس خاتون میں. ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. I want us to ponder on the translation. میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ لیجزیہ کا وہ آپ کو جزا دیں جو آپ نے ہمیں پانی پلایا. جنرلی آج جب اپوزٹ جینڈر کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا، they put themselves up front کہ میرے بارے میں پوچھو یا تمہارا کیا حال ہے. I want to pay you. Do you get the point? Yeah. اب اس عورت نے اپنے آپ کو سب سے اینڈ میں رکھا اور کنورزیشن میں سب سے پہلے اپنے فادر کو لے کے آگئی. ان ابی میرے فادر، سو ڈو ناٹ تھنک الا اباؤٹ می. میں تمہارے پاس نہیں آئی، میرے ڈیڈ نے بھیجا ہے، my dad is calling you. میں ایسی ویسی عورت نہیں ہوں. ان ابی یدعوک، یعنی بار بار کنورزیشن اپنے فادر کی طرف ریفر کر رہی ہیں اور کنورزیشن میں سب سے اینڈ میں اپنے آپ کو لے کے آئیں. اینڈ واللہ you know the woman of such stature and such ikhlaq, she deserves to be the wife of the prophet. So be prepared. Be prepared. اسی سٹوری میں ایک اور پیلسٹائن سے ہی ریلیٹڈ ایک بس کوسچن بہت زیادہ آتا ہے، why there is so much suffering. وہی مفتی شمائل اور ان کا بھی جو ہوا تھا کہ کیا نام تھا اس کا، جاوید اختر، آخر میں یہی کہے گا، اور اس نے کہا کہ why there is so much suffering, people dying in Palestine. تو بات یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام والی سٹوری ہے کہ میکنگ اے ہول ان دا بوٹ، کلنگ اے ینگ بوائے، ٹھیک ہے نا، اور وہ دیوار کا بنا دینا. اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں آئی حکمت کی، کیونکہ حکمت والی صفت اللہ تعالیٰ کی ہم اس سے واقف نہیں ہیں. کیوں شیخ؟ اس کے لیے دیکھیں اس سے نا، جیسے ان شیخ نے بھی کہا تھا نا کہ واٹ از یور ورلڈ ویو ان فرسٹ پلیس. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دنیا ہی ہے تو ڈیفینیٹلی اگر آپ جوان ہیں تو آپ کی جوانی ڈھل جائے گی، رنکلز آ جائیں گے، آنکھیں کمزور ہو جائیں گی. اٹس آل ڈوم اینڈ گلوم، رائٹ؟ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ورلڈ ویو صرف اس دنیا کی حد تک محدود نہیں رہتا. جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر مجھے یہاں پہ کانٹا بھی چبھے گا نا، اس کا مجھے ریوارڈ ملے گا ان دی ہیئر آفٹر. تو یہ بہت زیادہ کلیئر اس میں ہو جاتا ہے. اور صبر بھی ہے نا شیخ. علم جو ان کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، جب آپ پڑھتے ہیں نا، آپ ذرا چیک کریں، ایک کامن ورڈ جو بہت دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے وہ صبر ہے. انک لن تستطیع معی صبرا، رائٹ؟ اور اینڈ میں بھی یہی آتا ہے. شیخ اللہ کے نبی موسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لم یرا الا صابرا محتسبا، موسیٰ کو ہمیشہ دیکھا گیا صبر والا اور محتسبا یعنی اکاؤنٹیبل، اپنے آپ کو ٹھہرانے والا. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب بھی موسیٰ پہ پرابلم آئی تو وہ صبر والا تھا، پیشنس کرنے والا تھا. تو آئی تھنک پیشنس اور اس مومنٹ پہ بھی نا شیخ دیکھیں اہل علم پتہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ حق بنتا تھا تمام لوگوں میں کہ وہ سمجھ جاتے کہ کیا ہو رہا ہے. وائی؟ جب انہوں نے کشتی کو تھوڑا سا وہ خراب کر دیا، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ ایک زمانہ تھا کہ ان کو بھی ٹوکری میں ڈالا گیا تھا، وہ ٹوکری ڈوبی نہیں تھی، رائٹ؟ اور جب انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ مجھ سے بھی ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، بٹ دیر واز سم تھنگ ایلس ان دا اسٹوری، رائٹ؟ لائک وائز جو انہوں نے دیوار سیدھی کر دی تھی خضر علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام پھر بھول گئے کہ میں نے بھی تو خواتین کی ہیلپ کی تھی اور میں نے ان سے پیسے نہیں لیے تھے، رائٹ؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ پائے، اس پوائنٹ تک نہیں پہنچ پائے، then what do you think about yourself؟ تو you should have more صبر. آپ کو زیادہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں you know there is so much more behind the curtain. تو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے کیا تھا. انہوں نے بس یعنی انسپائرڈ جب ہوتی ہیں تو وہ کام کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ہاں the point is کہ موسیٰ علیہ السلام it was very logical for موسیٰ علیہ السلام to get angry, you know, because کوئی بھی ہوتا تو یہ کرتا. but the point is کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. صح. وہ تکوینی تھے
یہ تشریعی تھے, دنیا کی ان کو شریعت کا پتہ تھا, وہ کن فیکون والے تھے جو خضر علیہ السلام. آپ دیکھیں نا اولو العزم من الرسول میں سے ہیں, ٹاپ 5 میں سے ہیں, اور نو ڈاؤٹ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نالجبل اس ٹائم زمین پہ کوئی نہیں تھا. نبی ہے, نبی اللہ ہے, کلیم اللہ ہے, یعنی اس ٹائم اللہ سے کوئی بھی نہیں بات کر رہا تھا موسیٰ کے اس ٹائم. کیا شیخ, نہ پہلے نہ اس کے بعد, یعنی کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے اللہ سے ڈائریکٹلی کلام کیا ہو. لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ سے غلطی ہو جاتی ہے خضر کے معاملے میں یا بندہ مارنے کے معاملے میں, موسیٰ از دا فرسٹ پرسن ٹو ایکسیپٹ مسٹیکس.